بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع بڑا ہی توجہ طلب ہے کہ کیا عمران خان آنے والے وقت میں کہیں نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرنے جا رہا، یا پھر جو عمران خان کے ماننے والے ہیں، جو عمران خان کو اپنا مذہبی پیشوا سمجھتے ہیں، جو عمران خان کو آخری امید سمجھتے ہیں، وہ عمران خان میں کچھ ایسی صفات جو کہ نبیوں میں ہوتی ہیں، ایسی صفات تو شامل نہیں کر رہے۔ اندر کھاتے کوئی ایسی سٹوری تو نہیں چل رہی کہ عمران خان کو آنے والے وقت میں نبی ڈکلیئر کیا جائے۔ تو کچھ حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی ایک ویب سائٹ سے ایک ویڈیو ملی ہے، وہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے غور سے اسے دیکھنا ہے، اور ایک چیز یاد رکھیں، نوٹ فرما لیں کہ آپ نے ماضی میں قرآن پاک کی تلاوت سنی ہوگی ٹیلی ویژن پر، اور اس کا جو ترجمہ ہوتا تھا ویسی ہی آواز، ویسا ہی لہجہ، اور ایسے جملے، ایسی تحریریں بنائی گئی ہیں جیسے کہ قرآن پاک کی صورتوں کے جو ترجمے کی تحریریں ہوتی ہیں نا، ویسی کچھ تحریریں بنا کر ایک بندہ یہ جو بول رہا ہے نا اس ویڈیو میں، بڑی غور سے دیکھیے گا وہ کیا کہنے جا رہا ہے، عمران خان کو کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے ویڈیو دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد بات ہوگی۔ مر چکے بھٹو کو زندہ ماننے والی قوم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ایک شاید آخری جگانے والے کی قدر نہیں کر رہی۔ آج جب سوشل میڈیا کے اس دور میں ہر چیز واضح ہے، اب بھی اگر ہم نے باطل کو نہ پہچانا تو آنے والے کل میں غلامی ہمارا سیاسی کلمہ ہوگا، مغرب ہمارا سیاسی قبلہ ہوگا، بے بسی لاچاری ہماری دولت ہوگی۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ پھر نعرہ ہوگا کل بھی کپتان زندہ تھا، آج بھی کپتان زندہ ہے، مگر یاد رکھو تب ہماری آنے والی نسلیں روئیں گی، لیکن نرگس یعنی یہ دھرتی اپنے آنسو خشک کر چکی ہوگی اور غلامی کے اندھیروں میں قیامت کا انتظار کرے گی، جب سب کو اٹھایا جائے گا اور سوال پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں کسی نے آ کر بتایا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس نے سب سے پہلا حملہ ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر کیا، حالانکہ اس وقت عمران خان کے جو سیاسی حریف ہیں وہ نواز شریف، شہباز شریف، تحریک لبیک، فضل الرحمان، پیپلز پارٹی، یہ لوگ ہیں، لیکن 40 سال پہلے گزر جانے والے بھٹو کو وہ آج بھی نہیں بھولے۔ وجہ کہ 1973 کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہی وزیر اعظم تھے، اور وہ ان کو آج بھی بھول نہیں سکے۔ یہ جو مختصر سی ویڈیو، یہ جو میں نے آپ کو اس کی تحریر، اس کی آڈیو سنائی ہے نا، اس میں وہ بہت کچھ بیان کر گیا ہے، تمہارے لیے بھی، اپنی قوم کے لیے بھی، اور جو کفر بک گیا اور عمران خان کو جو القاب دے گیا نا وہ نبیوں رسولوں والے، اس کی میں ذرا وضاحت کرنا چاہوں گا، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے مجھے۔ دو رخ بیان کیے ہیں اس نے، ایک اس نے کفر بکا ہے، دوسرا اس نے اپنی قوم کو جھنجھوڑا ہے جو اس کے ساتھی ہیں۔ پہلے سب سے اس نے ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر اٹیک کیا، تو وہ کیا کہہ رہا ہے سنیے۔ کہتا ہے کہ مر چکے بھٹو کو زندہ ماننے والی قوم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ایک آخری جگانے والے کی قدر نہیں کر رہی، یعنی وہ قوم، پہلے اس نے مر چکے بھٹو کا لفظ استعمال کر کے اپنی بڑاس نکالی، آگے چل کر یہی بندہ یہ کہے گا کہ کل بھی کپتان زندہ تھا اور آج بھی کپتان زندہ ہے، یعنی صدیوں تک، رہتی دنیا تک لوگ کہیں گے کہ کپتان زندہ ہے۔ پھر اس نے ذوالفقار علی بھٹو کو پہلے مخاطب کیا، آگے چل کر کہ وہ قوم جو ذوالفقار علی بھٹو کو اس کے ایک کام کی وجہ سے پسند کرتی ہے نا، وہ قوم عمران خان کی قدر نہیں کرتی، عقیدہ ختم نبوت کو ماننے والے، وہ عمران خان کی قدر نہیں کرتی، تو وہ اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ایک آخری جگانے والے کی، وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اللہ کی طرف سے ان کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ ایک آخری آپشن ہے، آخری امید ہے، اور وہ قوم کو جگانے کے لیے آیا ہے۔ یار وہ جو عقیدہ ختم نبوت کو ماننے والی قوم ہے، وہ تو عمران خان کی قدر نہیں کر رہی۔ تو معاذ اللہ، میں پہلے تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، لفظ بھیجا گیا، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، کیا عمران خان کوئی الگ طریقے سے آیا؟ بھئی جیسے سب لوگ آئے ہیں ویسے عمران خان دنیا میں آیا، ہم سب ایک ہی طریقے سے آئے ہیں۔ یہ جو ہے نا اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، یہ نبیوں اور رسولوں کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ بھیجا گیا یعنی ارسال کیا ہوا، رسول، رسول کا معنی ہی بھیجا گیا ہوتا ہے، یہاں اس نے رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن مطلب یہی بنتا ہے۔ پھر آگے چل کر وہ کہہ رہا ہے کہ ایک آخری جگانے والے کی قدر نہیں کرے، یہ الفاظ بھی نبیوں رسولوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جگانے والے۔ عمران خان کیا جگائے گا کسی کو؟ اس کا کردار ہے کوئی
بہرحال آگے چلتے ہیں، اس جملے سے آگے چلتے ہیں۔ آگے کہہ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سب کچھ واضح ہے۔ اب اس کے اس جملے پر غور کیجئے، کہہ رہا ہے کہ اب بھی اگر ہم نے باطل کو نہ پہچانا تو، باطل کا معنی ہے جھوٹ، لیکن یہاں پر باطل کا معنی ہے کفر۔ ہم کہتے ہیں باطل قوتیں، طاغوتی طاقتیں، کن کو کہتے ہیں؟ یہود و نصارہ کو، جو اسلام کے کھلے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کو ہم باطل قوتیں یا طاغوتی طاقتیں کہہ کر پکارتے ہیں، شیطانی طاقتیں۔ اور یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ اب بھی اگر ہم نے باطل کو نہ پہچانا، یعنی ہم مسلمانوں کو وہ باطل کہتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کو ماننے والوں کو، مسلمانوں کو وہ باطل سمجھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کو نہ پہچانا تو پھر کہہ رہا ہے کہ یہ قیامت تک غلامی میں گزار دو گے، روتی رہیں گی نسلیں، زمین بنجر ہو جائے گی، رو رو کر اپنے آنسو خشک کر دے گی، اور بے بسی اور لاچاری میں ہی مطلب قیامت تک تمہاری گزرے گی۔ کہہ رہا ہے قیامت کی صبح آ جائے گی اندھیروں میں۔ وہ اپنی قوم کو مخاطب کر رہا ہے کہ اگر عمران خان کی مدد نہ کی، یعنی عمران خان کو وزیر اعظم نہ بنایا، تو غلامی میں گزرے گی، اندھیروں میں گزر جائے گی، زمین بھی بنجر ہو جائے گی، رو رو کر اپنے آنسو خشک کر دے گی، تو نسلیں روتی رہیں گی۔ اگر عمران خان کو وزیر اعظم بنا دو تو پھر سب اچھا ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے، اور اپنی قوم کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ تو آگے چل کر جو اس نے کفر بکا ہے اس پر ذرا توجہ کیجیے گا۔ آخری جملہ اس کا وہ کہہ رہا ہے کہ جب سب کو جگایا جائے گا، یعنی قبروں سے اٹھایا جائے گا، کہہ رہا ہے جب سب کو جگایا جائے گا اور سوال پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں کسی نے آ کر کہا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ بھئی قیامت کے روز نماز کا پوچھا جائے گا، روزے کا، عبادات کا، حقوق اللہ، حقوق العباد، گناہ ثواب کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ تو کبھی بھی کسی نے نہیں سنا ہوگا نا کہ عمران خان کے لیے بھی پوچھا جائے گا، کبھی وہ آیا تھا، تم نے اس کا ساتھ دیا تھا کہ نہیں، اس کو ووٹ ڈالا تھا کہ نہیں؟ یہ کس نے شامل کر دیا بھئی؟ یہ تعلیم کس کی ہے؟ علی محمد خان کہتا جی قبر میں پوچھا جائے گا وقت کس کے ساتھ لگایا، میں کہوں گا عمران خان کے ساتھ۔ پیسہ کسے خرچ کیا، کہوں گا اپنے گھر پہ بچوں کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، پاکستان کے لیے۔ بھئی یہ سوال کہاں سے لاتے ہو، کہاں سے تعلیمات سیکھتے ہو، کون ہے تمہارے پیچھے؟ خدا را ہوش کے ناخن لو۔ کہنے والا اپنی قوم کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ بھی اٹھو عمران خان، ہم لوگوں کے لیے ایک آخری امید ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیا ہے مدد بن کر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اور آخری ہے، اور جگانے کے لیے آیا اپنی قوم کو۔ وہ اپنی قوم کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کو پہچان، وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، اور کہہ رہا ہے کہ اگر تم لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے تو پھر قیامت تک تم لوگ اندھیروں میں، غلامی میں، بے بسی میں، رونے دھونے میں گزار دو گے، اور پھر قیامت کو تم سے پوچھا بھی جائے گا کہ تم نے عمران خان کی مدد کیوں نہ کی تھی، اٹھے کیوں نہیں تھے۔ تو بہرحال میں اپنے مسلمان بھائیوں سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں، پی ٹی آئی والوں سے، دوسرے پی ٹی آئی والے، جو پہلے پی ٹی آئی والے ہیں نا ان سے نہیں، جو اصل پی ٹی آئی والے ہیں، جو دوسرے پی ٹی آئی والے ہیں نا، جو مسلمان ہیں، الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ سمجھیے اس بات کو، یہ پارٹی بازی، یہ شخصیت پرستی نہیں۔ یہ غور کیجئے کہ عمران خان کیا ہے، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، وہ کن کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں ہے، اتنا کیجئے، ایک بہت بڑے عالم تھے ڈاکٹر اسرار احمد، 30 سال پہلے بھی بتا گئے تھے کہ عمران خان کیا ہے، کون لوگ ہیں جو اس کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں، جو اس کو اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے۔ حکیم سعید صاحب ایک کوئی عام شخصیت نہیں ہے، سب کچھ بتا گئے ہیں وہ لوگ 30 سال پہلے۔ تو پھر عمران خان نے ثابت بھی کیا، پھر ابھی تم بولو گے، گالیاں دو گے، لیکن چلیں آپ کی مرضی ہے۔ پھر تم کہو گے جی وہ جی یو این او میں تقریر کر دی، کیا کہہ دیا اس نے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ بھئی جو اپنے ملک میں درجنوں گستاخوں کو رہا کر کے یو این او میں جا کر ایک دو ڈائلاگ بول دے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ مصر کا صدر جمال عبد الناصر بھی تو امریکہ کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا نا، تو پھر بعد میں پتہ چلا اس کے مرنے کے بعد وہ تو تھا ہی امریکی ایجنٹ، اور امریکی تقریریں اس کو بھیجتے تھے۔ پھر تم کہو گے کہ جی وہ اس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا۔ ابھی کیا پہرا دیا اس نے؟ میسج ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر عقیدہ ختم نبوت کا مذاق اڑایا، اعتراض کیا، لفظ خاتم النبیین نہ بول سکا حلف اٹھاتے ہوئے جان بوجھ کر۔ پھر حکومت ملتے ہی اس نے
کرتارپور 35-40 کلومیٹر سامنے ان کا مرکز ہے، کرتارپور ان کے لیے کھول دیا۔ عمران خان کے ننہال کون ہیں؟ عمران خان کے سسرال کون ہیں؟ بھئی غور کیجئے، یہ ملک ہمارا ہے، ہم لوگوں نے یہیں رہنا ہے، تو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے ہم لوگوں کو سوچنا ہوگا، ہم لوگوں کو اٹھنا ہوگا۔ خدا نخواستہ اگر یہ ملک چھین گیا جو ان کا ایجنڈا ہے، تو پھر کشمیر کی طرف دیکھ لیں، اگر آپ پاکستان کی قدر نہیں ہے نا تو فلسطین، شام، برما، عراق، بھارت کی طرف دیکھ لیں۔ ان لوگوں نے، ان کے بڑوں نے کانگریس کو ووٹ تو دے دیا تھا، لیکن ان کی نسلیں بھگت رہی ہیں۔ جب عیدمی آزاد چھکا مار دے تو وہاں قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، پاکستان میچ جیت جاتا ہے تو وہاں قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے۔ انہیں ہندوؤں کو ووٹ تو دیا تھا نا، اور گستاخی کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ ہندو، اور قتل و غارت بھی مسلمانوں کی کر رہے ہیں، پھر گستاخیاں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے گھر تک گرائے جا رہے ہیں۔ یہ اپنا ملک بچا لیجئے، ورنہ وہ یہ واضح کر رہا ہے کہ پاکستان کو چھین لیا جائے ان مسلمانوں سے، تو وہ کہہ رہے ہیں تبھی قیامت تک ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ قیامت تک روتے رہیں گے۔ تو خدا را پاکستان کے لیے ہم سب کو متحد ہونا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو تا قیامت شاد اور آباد رکھے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرے، اور جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے، کفر کا خاتمہ ہو۔